یہ ابھی جو آنے والا مہینہ ہے محرم کا، اس کی بہت فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ 2000 نبیوں کو نبوت ملی، عرش کرسی، زمین و آسمان، لوح و قلم اسی محرم کے مہینے میں بنائے گئے ہیں۔ دوسرا جو فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے ہیں، 3 مہینے ساتھ ساتھ ہیں، ایک مہینہ یہ محرم کا علیحدہ ہے، ذیقعدہ، ذیالحجہ، رجب، اور چوتھا مہینہ یہ ہے۔ ان 4 مہینوں کی فضیلت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر کوئی پہلا روزہ رکھے، 10واں روزہ رکھے، آخر کا 28، 29، 30 کا کوئی روزہ رکھے، اس کے 2 سال کے پچھلے گناہ اور 2 سال آنے والے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو کوئی اس 10 تاریخ کو عشرے کی رات کو، جیسے کل صبح کو محرم ہے، تعزیے نکلتے ہیں، اس رات کو 4 رکعت پڑھے، 4 رکعتوں کے اندر 4 سلام کے ساتھ، نہیں 8 رکعت پڑھے 4 سلام کے ساتھ میں، تو ہر رکعت کے اندر 10 دفعہ خود ورنہ شریف پڑھے، بڑے اخلاص سے۔ جو ایسا کرے گا، 10ویں رات کو پڑھے گا، 2 سال کے گناہ اگلے پچھلے معاف ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ درود شریف پڑھے تو اس کے مال کو، اس کے اسباب کو، اس کی اولاد کو، اس سے متعلقین کو، سب کی حفاظت پورے سال تک کی جائے گی۔ قانون ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اس لیے یہ 2 رکعت جو ہے خصوصاً 10ویں رات کی، اور روزہ 10 محرم کا رات کو 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے، جو یہ روزہ رکھتا ہے اس کے بھی 1 سال کے گناہ اگلے پیچھے معاف ہو جاتے ہیں، روزہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا روزہ ہے 10 تاریخ کا کہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، پرندے اپنے بچوں کو چونگھا نہیں دیتے۔ چونگھا جانتے ہو؟ جیسے کوئی بچے کو کبوتر کھلاتا پلاتا، نہیں کھلاتا۔ اس تاریخ کو 10 تاریخ کو سب روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ تمام سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پہ اور کے بعد بہت سے نبیوں کے اوپر یہ روزہ فرض ہے۔ اس روزے کے پڑھنے سے دوزخ کی آگ بھی حرام ہوتی ہے۔ اس دوزخ کے پڑھنے، اس 2 رکعت کے پڑھنے سے دوزخ کی آگ حرام، پل صراط پہ چلنا آسان۔ گویا کہ اگر اس رات کے اندر اس نے عبادت کی، 2-4 رکعت نفل کے 4 تو پڑھ ہی لے، گویا اس نے 30 سال تک عبادت کی، نماز دن کو نماز پڑھی، رات کو نماز پڑھی، دن کو دن نماز پڑھی، روزے رکھے، 30 سال، 1 سال نہیں 30 سال کے، اور پل صراط پر سے گزرنا بھی آسان ہوگا۔ پل صراط ہے ہی نہیں، نام پل صراط ہے، حقیقت میں پل صراط ایمان ہے۔ جتنا ایمان ہوگا، جتنا یقین ہوگا، جتنا عرفان ہوگا، جتنا احسان ہوگا، جتنا ایمان ہوگا، اتنی تم تیزی کے ساتھ اس سے گزر جاؤ گے۔ کوئی قبول نہیں ہے کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز کیا چیز ہے، پھر اس پہ آدمی کیسے چل دے گا؟ یعنی کہ ہے ہی نہیں، بس ایمان ہی کا پھول ہے، اور ایمان ہی کی سب کچھ وہ اس کے اوپر تیزی سے گزر جائے گا۔ اور جب یہ روزہ رکھنے والا محرم کا 10 تاریخ کا جب گزرے گا تو دوزخ 700 سال تک نیچے اتر جائے گی، پیچھے ہٹا جائے گی، تب کوئی درد نہ پہنچا سکے۔ تو اس وجہ سے
اب یہ مہینہ آ رہا ہے، اس کی اور میں فضیلت بیان کروں گا آج کے روز، مگر اب میں اتنی بیان کرتا ہوں کہ تیاری کرو تاکہ ہم دوزخ سے بچ سکیں۔ دنیا میں بھی ہمارے چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، ہماری اولاد، ہمارے گھر باہر سب رشتے دار عزیز تمہاری خدا کی امان اور حفاظت میں تمہاری ایک آدمی کرے، ایک آدمی کرے گا پورا گھر بچے گا۔ جیسا خدا کا قانون ہے کہ ایک پورے شہر کے اندر ایک آدمی کی وجہ سے پورا شہر بخشا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار ہو۔ اس لیے اس کی تو فضیلت میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کیا ہم پرندوں سے گئے گزرے، چوپاؤں سے بھی گئے گزرے، سب روزہ رکھیں، اور اس کا روزہ کھلانے کا ثواب کتنا ہے؟ جیسا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پوری امت کا روزہ کھلوایا ہو۔ روزہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا روزہ کھلوائے کو افطار کرا دے، پانی پلا دے، کھجور دے دے، اس کا ہے جیسا پوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کا روزہ کھلوایا۔ اور اس 10 تاریخ کو محرم کی پرندے درندے سب روزہ رکھتے، کھاتے پیتے نہیں، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، چونگا نہیں دیتے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ بے غیرت ہے، بے حمیت ہے، احسان فراموش ہے، اللہ ہی فرماتا، میں نہیں کہہ رہا۔ یہ آدمی، انسان، یہ آدمی جو ہے یہ نمک حرام ہے، یہ احسان فراموش ہے، یہ جلد باز ہے، یہ نافرمان ہے، پورا نقش پہنے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت۔ لیکن جب اس کے کوئی برعکس کام کرتا ہے اچھے، تو پھر وہ بھی کہتا ہے کہ اس بندے پر ہم نے کتنی مصیبت نازل کی، کیسی پریشانی آئی، کیسی بیماریاں آئیں، لیکن مجھے نہیں بھولا۔ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بھی بچوں کے پاس رہتا ہے، بازار میں جاتا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی مجھے یاد رکھتا ہے۔ یہ جو تسبیح وظیفے کرتے بیٹھتے ہیں نا، یہ دھوکم دھام کی جائے ہے تو کچھ ہی رکھا۔ اصل دل کے ہے، دل کے اندر جو تمہارے پیار ہوگا، کچھ بھی نہ مجھ سے کہو، اس کی آگ کیسی آگ؟ ایسے جیسے کوئی آدمی خرچہ مئی جون کا روزہ رکھے ہوئے ہو اور اسے شدت کی پیاس لگ رہی ہو، لیکن وہ بازار میں بھی جائے گا، وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ بھی بچوں سے بھی بات کرے گا، وہ رشتے داروں سے ملے گا، ہاں سے بولے گا بھی، مگر پیاس کی جو پیاس نہیں وہ نہیں بولتا۔ یہ گھٹیا مثال دے رہا ہوں میں تم کو، بات اس سے کہیں اعلیٰ افضل ہے۔ رگ رگ میں بار بار جو گونجتا ہے اس میں خدا کا نام، خدا کا اکرام، خدا کا احسان سب سما جاتا ہے۔ جیسے کپڑا پانی کے اندر تر بتر ہوتا ہے، اس طرح سے وہ بندہ اپنے رب کی یاد میں، بات میں، خیال میں، گمان میں مستغرق رہتا ہے، تر بتر رہتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ذکر کرنے کا۔ دل ہی تو ہے نہ سنگو پتھر تو دل ہے، یہ دل تو اللہ نے بھی فرمایا تھا تمہاری یہ نوشیرہ ہے یہی پاکستان میں، اس کے اندر تم جنگل میں جا کر پسوں کو دیکھو گے، اس میں بلک پانی نکلتا ہے۔ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں خدا؟ یہ آدمی، یہ انسان کتنا خطرناک ہے، یہ پتھر سے بھی زیادہ نڈر ہے، میرے خوف سے پتھر بھی روتے ہیں، اور نہیں ڈرتا نہیں روتا تو یہ انسان پتھر سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نوشیرہ جس کا جا کے دیکھ لیں جنگلوں میں، میں تو کبھی گیا نہیں، سنا ہے میں نے کہ پتھروں میں سے بلک پانی نکلتا ہے، پتھریوں میں سے۔ تو اس لیے اللہ کی یاد، اللہ کی بات، آدمی کو ایک بات کہتا ہوں، جس چیز سے شغف ہوگا، شکاری ہوگا، شکار میں نے ایسا کیا، شکار پر یوں شیر مارا، یوں فلاں ہرن مارے گا، بات کرے گا، شکاری شکار کی بات کرے گا۔ حکیم ہوگا، اپنی بات کرے گا، میں نے مارکے کا یہ علاج کیا، میں نے ایسا کیا، ایسے مریض میرے پاس بگڑے گئے ہیں، اللہ نے اسے مار دیا، میں ایسا کر، اس کی بات کرے گا۔ ڈاکٹر ہوگا، صاحب بڑے مارکے سے میں نے آپریشن کیا، ایسا ایسا ایسا۔ کسان کہے گا بھائی میں کھیتی زیادہ بڑھیا جانتا ہوں، میں اپنا ہل چلاتا ہوں، گاہتا ہوں، بہتا ہوں، تین آگ پیدا ہوتا ہے، میرا ناک بازار میں سب سے اوپر دیکھا جاتا ہے، ہاتھوں میں کہ بھائی سب سے موٹی کیا ہے۔ ہر انسان اپنا فن کرتا ہے، ہر انسان
جسے کسی سے عشق ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی، کسی کے گن گائے گا، کسی لڑکی کے ہو یا لڑکے کو ہو یا مرد سے ہو یا عورت سے ہو، اس سے پیار ہے، اسی کا دھیان، اسی کا گمان، اسی کا خیال، اسی کی بات، اتنا گمان بڑھ جاتا ہے۔ آواز تو ایسی ہے جیسے میری معشوق آتی ہے، میرے عاشق کی آواز، کیا کی آواز، دماغ میں بس سمایا ہوا رہتا، دل دماغ میں اصلی ذکر وہ ہے، نہ کہ یہ تسبیح وظیفے ہے تو کم دان، بے شک یہ ہے، یہ تسبیح ایک آلہ ہے، اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے ہم نے خدا کو اپنے اندر بال بال میں سمایا۔ آج اس سے ہم بے مرغوبتی نہیں کر سکتے، ہم اسے اب بھی ہاتھ میں رکھتے ہیں، یہ ہمارا ہتھیار ہے، یہ ہمارے ذکر کا ایک شمار کا ایک ذریعہ ہے۔ تسبیح نہیں، تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، گردانک ہے یہ، جس کے پڑھتے پڑھنے سے ہم کو کہیں سے کہیں پہنچے، اس لیے ہم اس کا ساتھ اب کیسے چھوڑ دیں، ایسا احسان فراموش نمک حرام کیسے بن جائیں، ہم اب بھی اس کو ساتھ رکھتے ہیں، اس پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ضرور پڑھتے ہیں، اس کو بے وفائی نہیں کرتے، بے وفا بے مرغوت کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، احسان فراموش کی۔ آدمی جو کوئی بے مرغوت ہوتا ہے، احسان فراموش، وہ کتے سے بھی زیادہ ہے۔ کتا کتنا نجس ہے، جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں نیکی کا فرشتہ نہیں آنے کا، جس جگہ کتا بیٹھا ہوا نیکی کا فرشتہ نہیں آئے گا، نحوست پھیلتی ہے۔ ہاں کسی نے شکار کیجیے، کسی نے حفاظت کیجیے تو گھر سے باہر اندر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، فرشتے کی جھپک ہوئی، چلے گئے جبرائیل، تھوڑی دیر پھر آئے، کہا تم اب وہاں آئے تھے تو جھپک ہوئی تھی، کیا تم ہی آئے؟ ہاں آج کیوں چلے گئے؟ کہ تمہارے آپ کے پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ سو رہا تھا، کوئی فتور ہوا ہوگا سو، نیچے میں چلا گیا، اور آپ کے مکان کے اندر ایک تصویر ہاتھ کی بنائی، یہ فوٹو نہیں، ہاتھ کی تصویر لوگ ایسے بناتے ہو بہو آدمی، وہی جس کی شکل پرانے وہ وہی ہوتا تھا، کوئی فرق نہیں، اتنے مصور ہوتے تھے، وہ تصویر آپ کے تاپ میں پھلا لگے رکھی گئی، آپ نے دیکھا مگر الٹی رکھی گئی اس کے باوجود، لیکن یہ فوٹو نہیں، یہ تو ایک مسالے کے اندر تمہارا عکس آیا، تم نے بٹن دبایا وہ کہیں کہیں جمع رہ گیا، یہ ہاتھ سے نہیں بنایا۔ ہاتھ سے بنانے والے جو بازاروں میں کھڑے ہیں، کوٹ پر پہنا رکھے، عورتوں کو بنا رکھا، چاڑی پہنا رکھی، کھڑے کیوں کھڑے؟ جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا بمبئی میں، جو بات کہ یہ عورت یہ مرد یہ باہر کیوں کھڑے ہیں، یہ کہتے کہ تو تصویر ہے، اور سچ مچ تو تصویر کتنا دھوپ کا بالکل، اور یہ حرام ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا یہ ہوگا روز محشر کہ اس کے اندر جان ڈالو تب تم جنت میں جاؤ۔ وہ کہے گا اللہ جان تم نے تصویر تو میری نقل تو کیوں نہ اتاری، کہ روح کی نقل کیوں نہ اتاری، وہ بھی تو اس کے اندر ڈال۔ یا کوئی جھوٹے خواب بیان کرے گا، اس سے کہا گیا جون ہوتا ہے گیہوں کا، گیہوں ہوتا ہے کہ جون کے اندر گرا لگا، اللہ اس میں کیسے گرا لگا کہ تو نے جیسے جس سے جھوٹا خواب بیان کیا ہے، ساری چیزیں۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ اللہ سے جو پیار ہو جاتا ہے وہ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تو جب بات کرے گا تو ربی کی بات کرے گا، جب وہ کوئی تعریف کرے گا اپنے ربی کی حمد و ثنا کرے گا، میرا رب ایسا، میرا رب ایسا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے، میرے فلاں جن سے محبت ہو اس کے گن گائے گا۔ یہ قانون ہے، یہ طریقہ ہے دنیا کا، جس سے شغف ہوگا، جس میں اسے کمال حاصل ہوگا، جس سے اسے پیار ہوگا، بار بار وہ اس کی نو کی زبان پر آئے گا۔ اسی لیے اور جو جس فن میں آدمی ہوتا ہے، حکیم جعلی نور سے وہ دستوں کے مرض میں جو علاج کرتے تھے، بس ایک چٹکی دیے دست ختم، اس میں انہیں فن حاصل تھا زبردست، مرے اسی کے اندر، اسی انہیں بھی دست لگے، انہیں دوا کھائی کچھ نہیں۔ سانپ کو پالنے والا ہوتا ہے، شیر کو پالنے والے ہوتے ہیں، ایک نقلی وقت آتا ہے کہ کوئی ایسا سانپ آتا ہے کہ اسے ڈستا ہے وہ مر جاتا ہے، کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ شیر سے پھاڑ لیتا ہے وہ کمال رکھتا ہے۔ ہر انسان اپنے کمال پر مرتا ہے، تو تم اپنے من کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنے ہردے کے اندر، اپنے ہارٹ کے اندر
ٹالتے ہو، چلتے ہو کہ پھرتے ہو، بازار میں ہو کہ بیوی کے پاس ہو، تمہیں رب یاد ہو، تم اپنے رب کی بات کرو، اپنے رب کے گن گاؤ۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ خود کہتا اپنے فرشتوں نے، دیکھو بیوی بچوں میں پھنسا ہوا ہے، دیکھو غربت کے اندر پھنسا ہوا ہے، دیکھو روٹی کما رہا، پسینے بہ رہے ہیں، مزدوری کرا، لیکن مجھے نہیں بھلا میں اس سے کیسے بھوک سکتا ہوں؟ خود کو تعریف کرتا ہے ان سوا اور ان فرشتوں میں۔ فرشتے تو ہمارے غلام ہیں، فرشتے ہمارے خادم ہیں، فرشتے ہمارے نوکر ہیں، ہم شہنشاہ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو پوری مخلوق میں اشرف المخلوق فرمایا، شہنشاہ ہے پوری مخلوق میں آدمی۔ اسی میں نبی پیدا کیے، اسی میں ولی پیدا کیے، اسی میں علماء پیدا کیے، اس میں سب کے کوئی کتا بلی شیر بھیڑیا کوئی نبی نہیں بنا، ولی نہیں بنتا۔ حالانکہ ہر ایک کو کشف ہوتا ہے، کتے کو بھی کشف ہو، شیر کو بھی ہوتا ہے، چڑیوں کو بھی ہوتا ہے، کبوں کو بھی ہوتا ہے، گھوڑوں کو بھی ہوتا ہے، سب کو کشف ہوتا ہے۔ جہاں انہیں خطرہ ہو فوراً کان آگے پیچھے کرے، اسے محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قبر کے اندر کسی مردے کو رکھ کر آتے ہیں تو وہ چیختا ہے، جب دفنا کے فاتحہ پوجا پڑھ کے جب چلنے لگے تو چلا میرے بھائی میرے جیوے میرے بچے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں، کوئی چیز۔ مگر درندے پرندے سانپ چرندے سب اس آواز کو سنتے ہیں، صرف انسان اور جنات اس آواز کو نہیں سنتے۔ تو یوں کہیں کہ اگر ایسی بات ہوتی اور آدمیوں کو جنوں کو یہ خبر ہو جاتی کہ کیا حال ہوتا ہے قبر میں، تو لوگ دفنانا ہی چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں قرآن سے باہر کی باتیں نہیں کرتا، میں بدعتی نہیں، میں مشرک نہیں، میں کافر نہیں، میں مواحدہ ہوں۔ جو کچھ دیکھتا ہوں، جو کچھ کہتا ہوں، جو کچھ سنتا ہوں، جو کچھ کروں گا، جو کچھ کرنے والا ہوں، اس کی میں نہیں جانتا کون نبی ہے کون ولی ہے۔ وہ نبی بھی اس کے تابعدار ہیں، اولیاء بھی اس کے تابعدار ہیں۔ ہر مخلوق جو ہے کیڑی سے لگا کے ہاتھی تک سب خدا کی مخلوق ہے۔ اثر کرنے والا اللہ ہے۔ شیطان کو کیوں برا کہو؟ ارے تمہارا نفس کچھ کم ہے حرام خوریاں کرنے میں؟ کوئی دن میں وسوسہ آ گیا، شیطان تو گیا بھاگ، نفس مقابلہ نہ کر، یہ زنا کر، یہ چوری کر، یہ کام کر کر کر، جب تک کرا نہیں دے گا یہ نفس ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اور جو ہے شیطان کو تو بیکار بلا کہ شیطان تو بہکاتا ہے، یہ نہ کر، یہ کر لے ایسا ہوگا، یہ کام ہو جائے اس طرح کر لے بہت بڑا ہو جائے گا، چکما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بات تمہیں مت آنی، یہ چکمے دیا کرتا ہے۔ لیکن نفس جو ہے ایسا خبیث ہے، یہ کام کراتے ہیں، نفس کو بہکاتا ہے، شو سے ڈالتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اشارہ دیتا ہے، نفس پاگل قبضے میں تھا۔ لیکن جب آدمی نفس کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اس کے بعد نفس چیختا ہے، نفس کہہ رہا ہے یہ کام کرتا ہرگز نہیں، نفس کہے گا یہ چیز کھا لے بالکل نہیں، نفس یہ کہے گا یہ کر لے کام بالکل نہیں کرنا، نفس کہے گا ایک بات ذرا جھوٹ بیان کر لی تو تیرا کام بن جائے گا، ہر چیز نہیں کرتا۔ آج جب تم اس بات پر آج اڑ جاؤ گے کہ ہمیں کوئی اس نفس کے اور شیطانی کام برا جھوٹ زنا چوری بدکاری نہیں کرو گے، تمہیں نفس روتا ہوا دکھائی دے گا، واللہ روتا ہے، تڑپتا ہے، میں مار گیا، مجھے مار دیا، میں کیا کروں چیختا ہے، مگر کہتا مجھے وہ کرنا ہے، شہنشاہ قادر مطلق ستار العیوب غفور رحیم، وہ جو چاہے گا وہ کرتا، تیری بات نہیں۔ یہ نفس چیختا ہے، روتا ہے، وہ رو کے صبح کے جس طرح بچہ سوتا ہے اس طرح یہ نفس سو جاتا ہے۔ تم نہیں جانتے وفا کیا ہے، جو میں کچھ کہہ رہا ہوں تم نہیں جانتے، تم پتہ ہے تمہیں تو دنیا کی باتوں سے، دنیا کے کاموں سے، دنیا کی آلائشوں سے فرصت ملے تو آؤ اس میدان میں تو پتہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو کوئی ولی ہوگا وہ کہے گا کہ یہ حق سچ بات ہے، یہ وہ بات ہے جو دل کے اندر ہے، دل کے اندر کیا ہے روح کے اندر کیا ہے باطن، یہ وہاں کی بات کہہ رہا ہے، وہاں سے نکل دیں گے آواز۔ تم نہیں سمجھتے، تمہیں تو کھانا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، اچھی عورت چاہیے، مال منال
گھر باہر جائیداد چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں پاک رہو، صاف رہو، بنے سمجھ رہو، کیونکہ ہر وقت رب کی آماج گاہ ہے. یہ انسان جو ہے، میں کسی میں نہیں آتا ہوں، میں انسان کے اندر اترتا ہوں، اور جب میں اس کے اندر پورے طریقے سے اتر جاتا ہوں تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھ ناک بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں. وہ جو کچھ کہتا ہے میں کہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، ہم ہوتے ہیں. یہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے. وہ بندے پہ گھڑی 3 سیکنڈ کو آتی ہے، ٹک ٹک ٹک، بس پھر ختم. اس گھڑی میں اندر کوئی آ جائے، کوئی بے تمیزی کرے، کوئی حد کر دے، اگر وہ آ جائے تو اس جد میں آ جاتا ہے، مارا جاتا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں، پھر بھی خطرہ ہے. ان اولیاء سے ڈرنا چاہیے. کیوں خطرہ ہے؟ تم نے توا رکھا چولہے کے اوپر، اس میں روٹی پکا دی، جب فارغ ہو گئے آگ بجھا دی، توا اٹھا دیا. کتنی دیر تک گرم رہے گا توا؟ بولو تم خود ہی بتاؤ گے تو تم جانو گے. دیکھتی کتنی دیر تک گرم رہتی ہے، روٹی پکی بھی کتنی دیر تک گرم رہتی ہے. ایسا ہی وہ بندہ بھی گرمایا رہتا ہے. اس کی زد میں نہ آنا، اس کی زد میں آیا ہوا میدان حشر نہیں بلکہ دوزخ میں بھی چین نہیں پانا. ایسا معاملہ. لوگوں نے 6 کرنی جسے چاہتی بنا لیا، جس سے امریک بنا، ہرگز نہیں. سوچتی کے لائق نہیں ہے، کوئی مریدی کے لائق نہیں ہے. لیکن مرید پڑھ لیتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو ہمارے دوستوں سے، ہمارے اولیاء سے محبت کرتا ہے وہ بھی ولی. اس بول پر کہتا ہوں میں، اگرچہ وہ کتنا گنہگار ہو. کیا بات کی میرے رب نے، اداؤں سے لبریز ہے میرے رب کی باتیں، خود کا بات. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مرید کی تقریب، لیکن پیر کبھی نہ کسی کو بنائے جب تک کہ وہ خدا سے واصل بحق نہ ہو جائے. واصل بحق کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں وصل ہوتا ہے جو ایک وصل یہ کہ ہم مل گئے، یہ وصل ہے. میں تم سے ملا، تم مجھ سے مل رہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے، یہ وصل ہے. مگر فصل کے ساتھ فاصلہ ہے. ایک وصل وہ ہے جو مل جائے دودھ پانی کی طرح، یا دودھ میں پانی، پانی میں دودھ. اب یہ دودھ کیا گیا؟ دودھ کہتا ہے. تو جب خدا کی توحید میں ضم ہو جاتا ہے وہ آدمی وصل بغیر فصل کے وہ مقام کو کہہ رہا ہے. وہ ہر یہ پیر پاتے بنے بیٹھی ہیں تو کتے ہیں، ان کا خدا تو مرید ہیں. مرید نے روٹی نہ لا کے دیتے بھوکے مر جائیں گے. ان سے باتیں بنانے گے، جھوٹ بولیں گے، مکاریاں کریں گے، ہدیے وصول کریں گے، نظرانے دیں گے، حرام کھاتے. واللہ اگر میں یہ سمجھ کے لوں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں یہ میرا اپنے مرید سے کچھ لینا ضروری ہے، حرام کھانا ہے میرا بھی، میرا میں نہیں لیتا. بہت بد دماغ ہوں، بہت نزاکت مزاج ہے، بہت باریکی ہے. بال کی باریک بال سے تم اگر 4 بال بنا دو تو تم کو یہ بات کہنی روا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور تم بال کے 2 بھی نہیں بنا سکتے. میں ایک بال کے 10 بال بنا کے دکھاؤں پھر نہیں کہتا. ہم نہیں کہتے، ہم بھوکا مرنا مانگتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اے رب میں جب مروں یہ پیٹ کے اندر جو گوبر بھرا ہوا ہے یہ نہ ہو، یہ پیشاب جو ہے ندی سے یہ منی ہوتے کہ جسے نکل جاوے رات کو تو اسے نہائے بغیر پاک نہیں ہو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. یہ پہانا ہے، یہ پیشاب ہے، یہ بلغم ہے، یہ تھوک ہے، سینک ہے، یہ گندگی ہے. اے اللہ مجھے تو اگر پتہ چل گیا کہ اب مجھے مرنا فوراً کھانا پینا ترک کر دوں گا. کیونکہ ہمارے مشائخ الزام نے، خواجہ معین الدین عزوی نے 100 مہینے پہلے کھانا پینا ترک. لوگ کہتے ہیں حضرت جی نے کھانا پینا چھوڑ دیا. بھائی کچھ نہیں، کوئی ہے پردے میں کوئی بات. قطب الدین بختیار کہا کہ آپ کے خلیفہ پر 1 مہینے پہلے بند کھانا پینا. بابا فرید گنجے سے کر یہ شور ہے، سن رہے ہوں گے میری بات کو، ضرور سن رہے ہیں. ان کے کان، ان کا چہرہ سب میں اسی لیے بتاتا ہوں کہ ہوش میں آؤ. یہ بچے لفنگے جو بنے پھرتے ہیں، 3 مریدی کے رنگدار کپڑے پہن لیے جی، نیلے اڈے کپڑے پہنے، کنگن چوڑیاں پہن لی، بکواس ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے گوبر اور کچھ لوٹتے ہیں لوگوں کو باتیں بنا. ابھی ایک ہمارے
میری آدمیوں میں سے ایک عورت باہر گئی، ایک نے کچھ پڑھ کے کچھ بات کی، کچھ عورت نے اپنے آٹھ ٹوٹیاں پہن رکھی تھی، 8 ٹوٹے کی کتاب کے حوالے کر دی. جب وہ لے کے بھاگ گیا تو ہائے یہ ٹوٹیاں میں نے کیوں دے دیجیے، یہ کون کا کیا تھا؟ میں نے کہا یہ وہ ہے سزا تم کو، اے بدبختوں، اس کی سزا ہے کہ میں تمہیں حق اور سچ قرآن حدیث بیان کرتا ہوں، اس پر تمہارا ایمان نہیں، ان کنجروں کے اوپر ایمان ہے جو بے ایمان ہے. ہم قرآن حدیث سے باہر جانا حرام جانتے ہیں. ہم اس چیز کو پسند کریں کہ قرآن پاک کیا فرماتا ہے، قرآن کی تشریح، اس کی وضاحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی. قرآن میں جو ہے نماز پڑھو روزہ، تو کیسے؟ اس سے نماز پڑھو، اس سے روزہ کو، اس سے روزہ کھولو، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس نماز میں سہو ہو جاتی ہے، اس کو سجدہ سہو کرو، اس میں اتحیات پڑھو. یہ سب وضاحت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ نے نہیں کی. حضرت نماز قائم کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو. کیسے دیں زکات؟ بتاؤ، معلوم نہیں. 100 کے اوپر 2.5 پہ یہ حضور نے فرمایا وضاحت. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ ہم خدا کے پیار میں اتنا فن حاصل کر لو، تھوڑی بہت تو تمہیں اس چیز کی ہوگی. جب تم یہاں سے چلے جاتے ہو، میری جو کڑک گرد تم سنتے ہوئے باتیں، تمہیں دن میں کوئی 1-8 دفعہ تو ضرور دھیان آتا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا، کعبے کہ نہیں. ایک دفعہ تمہارا دھیان ضرور آتا ہوگا، کیونکہ کڑک گرد سے کہتے ہیں ہوش میں آ جاؤ ورنہ مر جاؤ. میں ان پیروں فقیروں میں سے نا، مجھے پیلی مرید کرنے کا کوئی حیضہ نہیں ہے. مجھے کسی سے کوئی ہدیہ نظر آنا چاہیے. جو بھی کچھ دینا ہوگا اللہ کے لیے، تمہارے کام، تمہارے فائدے کے لیے. کیسے؟ جیسے پہلے سنائی کہ ایک بزرگ طواف کر رہا ہے، تو نے کہا تو کیا مجھے کیا کہ مجھے ایک لنگی لے دی. وہ گئے باہر، جا کے لنگی لے دی. اگلے دن پھر ہاتھ پکڑ لیا، پیسے منہ کو لے کر کل تو لنگی لے کے دی، آج پھر چلے گئے چپ کے لا کے لنگی خریدی دھوتی. تیسرے دن پھر ہاتھ پکڑ لیا. کہا بھائی میں آپ 3 دن ہو گئے پہن رکھے تم نے وہی میلے کپڑے، وہ نہیں دھوتیاں میں نے تجھے 2 لے کے لی، وہ ہے اب تیسری کا سوال. ہنسے مسکرائے. جب تک حرم شریف کے اندر فرش نہیں بنا تھا، پرانی بات ہے، مٹی کی روڑیاں چوسی کو حج کریں، انہوں نے روڑیوں کی پتھر کی ککریاں روڑیاں اٹھا کے ہاتھ میں دی. تو سونے کی روڑیاں، سونے کی ہیرا جواہرات، موتی، نیلم سب مونگا اس کے اندر. تو آپ کے ساتھ رہ گیا دیکھیے، کہنے لگے ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کل کو قیامت کے دن جب خدا نے کہے گا تیری کسی نے مدد کی، جس نے تیری مدد کی، تجھے پانی پلایا ہو، جس نے تجھے کھانا کھلایا ہو، جس نے تجھے کپڑا پہنا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، جنت میں چلا جا. وہ انتظار میں کھڑا ہوگا، حکم ہوگا پکڑ لے اس کا ہاتھ جس نے تیری مدد کی کسی قسم کی. اس لیے دیکھتے ہیں، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں. وہ ڈونگی میں نے اور کو جن کو ضرورت دے دی، اس بات میں کپڑوں میں اچھا. تو جو ولی خدا کا دوست، ولی کے معنی کیا؟ دوست حق، خدا کا دوست. خدا کا دوست دنیا کی ان سونے چاندی کے اوپر نہیں مرا کرتا. وہ دھوکے سے سونے کی چوڑیاں چڑا کے لے گیا، وہ دھوکے بعد تھے. ہمارے لیے دندہ ہے. ہماری بات سنو، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو جو تمہارے بھی نبی ہیں، جو فرشتوں کے بھی نبی ہیں، جو در دیوار کے نبی ہیں، جو درندے پرندے سانپ سرندے ہندو مسلمان سکھ عیسائی یہودی سب کے نبی ہیں، پور کائنات کے نبی ہیں. جو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے تو خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے حبیب، اے محمد، اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا، کوئی چیز پیدا کروں، آج کرسی بھی نہیں پیدا کرتا. تجھے پیدا کرنا ہوا تو میں نے کائنات پیدا کی. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، نور محمد کو الگ اپنے نور سے کیا، پھر لوح قلم کیا، پھر روح پیدا کی، پھر قلم بنایا، قلم کو پیدا کیا کے بعد عرش کرسی بنی. تو خدا عدل اور اجر دینے والا بے انتہا ہے. تو وہ آدمی جو اللہ کی اس بات پر دھیان رکھتا ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ تم نے میری آج تم نے پانی پلایا نا، اس کا بدلہ قیامت میں آپ کو ملے گا. میں تم سے نہ پانی مانگتا ہوں، نہ مجھے کپڑا چاہیے، نہ مجھے تمہاری مٹھائی کھٹائیوں کی حاجت ہے. میں کہہ رہا ہوں اپنی
وہ کہا کرے آپ بیٹی کو جب بیٹی، میں آپ بیٹی کہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک بات میں کسی نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بھائیوں، ان پر درود بھیجو کہ تمہاری دین اور دنیا سنگر جائے، باہر آ جائے تم پر، اور کوئی باہر آنے والی چیز نہیں، باہر آئی ہے تم بھی باہر میں آ جا، کلیوں کے دین میں، پھولوں کے خمار میں آ جا، وہ صرف درود کے لیے اور کچھ نہیں ہے، اور بھی تمہارے بس کا لوگ، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ ضرور بھیجے گا میں 10 دفعے ضرور سلام بھیجوں گا، جو 10 دفعہ بھیجے گا میں 100 دفعہ بھیجوں گا، جو 100 دفعہ بھیجے گا میں 1000 دفعہ بھیجوں گا، جو 1000 دفعہ ضرور سلام بھیجے گا 2000 حرام، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے تمہاری آسانیوں کو دیکھتے، تمہارے حالات کو دیکھتے، ایک بہترین ذریعہ اللہ سے ملنے کا، بخشش کا، پرچراغ سے گزر جانے کا، دنیا میں روزی رزق کی برکت کا صرف درود ہے، کچھ نہیں ہے۔ سب قرآن تم گلے میں پڑھتے ہو، کچھ نہیں ہونے کا جب تک کہ اس سے پورا پورا عمل نہ ہو۔ لیکن درود ایسا ہے کہ تم کچھ بھی کرو گے بس تم ضرور، میں کہا کروں کو کچھ رکھا، نماز بھی نہ پڑھی، روزہ بھی نہ رکھی، ضرور پڑھتا رہو، تجھے تجھے توفیق ہوگی، نماز بھی پڑھے گا، میں توفیق ہوگی، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، تو گھر کسی منہ سے ضرور پڑھا، کسی منہ سے میں جھوٹ بولوں، اسی منہ سے میں غیبت کروں، اسی منہ سے میں گالی دوں، ہو تو اس میں توفیق رکھتی ہے خدا نے ضرور کہ میں اس کے اوپر درد بنا، جس پہ خدا کی طرف سے رحمت اور نازل ہو اور سلام ملے، وہ بندہ کیسا ہوگا، سونے کا بن جائے گا، وہ تو ہیرے جواہرات کا بندہ بن جائے گا۔ ہمارے یہاں یہ تو میں چاہتا ہوں، اور مجھے کچھ ہی چاہیے۔ یہ کرتا میں نے بیٹھا تھا، یہ 14 سال کا کرتا میرا، کیا کہو گے مجھے کیا ضرورت پڑی لینے کی تمہاری چیز، یہ 14 برس کا کرتا ہے میرے پاس جو پہنتا ہے، یہ اب ہے 3-4 سال اسے ہو گئی، یہ پگڑی ہے شاید 20 سال نہ ہو گیا، یہ پگڑی کاٹی، جو پگڑیاں ہیں ایک پھٹنے لگی، ایک یہ ہے سر ٹھیک ہے پھٹ نہیں، ایک تو کاٹی 20 سال سے کم کی نہیں ہے، زیادہ ہی میں کہہ سکتا، یہ تو یہ کچھ کم کی ہے، وہ جو پھٹنے لگی مجھے تو ہو گیا 20 سے اوپر ہو گیا، مجھے نہیں چاہیے، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میرے بچوں، تم میری اولاد کے مانند ہو، میں 80 سال کا بڈھا ہوں، میں یہ جو تم کو 80 سال کا کیوں ایسا تکرار کیوں ہے، اس لیے کہ میرے من کے اندر، میرے دل کے اندر ایک خمار ہے میرے رب کا، شمار ہے میرے رب کے نام کی، اس کے دھیان کی، اس کے قربان کی، اس لیے ہے، ورنہ تم جتنے یہاں بیٹھے سب میری اولاد سے بھی چھوٹے، سب سے چھوٹا بیٹا میرا 44 سال کا ہے، اور ان بیٹوں کو دین کے کارن میں نے سب کو وجود دیا، 4 میرے بیٹے وجود دیا کہ تم بددین ہو، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، قرآن یوں فرماتا ہے، جب انہوں نے کہا اللہ میرا اہل نہیں میرا بیٹا کا، مت نادانی کا سوال کر، اگر یہ تیرا بیٹا ہوتا، تیرا اہل ہوتا تو تیرا تابعدار ہوتا، تو میری اولاد میری تابعدار نہیں، میں نے کہا میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ختم، میں ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا، تمہارے لیے دعا کر دوں ان کے لیے، کیونکہ وہ سننا فرمان ہے، کیونکہ میری اولاد سے متعلق، میرے سے خون سے متعلق، اور وہ میرے رب کی جس کا میں نمک کھاتا ہوں، اس کی نمک حرام کرتے ہیں، میں ان سے برداشت قطر نہیں برداشت کرتے، تم نادان ہو، تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں، اولاد کے لیے نہیں کر سکتا، بس معافی بھی مانگنے کا نہیں، بخشوانے کے لیے بھی کچھ نہیں کہے گا، خدا تو جان تیرا کام، میں تو اپنے تیرے پیار میں، تیری محبت میں، تیرے گمان میں، تیرے ایمان میں، تیرے ایقان میں لعنت بھیج دیا اولاد پہ، دنیا پر تم نے چاہتی پر، نہ مجھے دنیا کا پیار ہے، نہ جنت دوزخ سے مجھے کچھ پیار ڈر ہے، اصل ڈر کے لائق تو ہے، پیار کے لائق تو ہے، اے رب، تم نے کی دیکھو گے بہت، میرے جیسا دیکھو میں بہت پاگل آدمی، میں صرف خدا کو چڑھتا ہوں، اے دنیا کے آدمی بندے جن بیٹھے ہو، اس سے پیار کرو، پیر سے بھی پیار کرو کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے میرے محمد سے پیار کرو، محبت کرو، اس لیے اگر اللہ یہ نہ فرمائے میں محمد صاحب سے محبت نہ کرتا، اللہ ہی سے ہے، اصل تو نہیں ہے، اللہ کیا فرما رہے قرآن پاک میں، بغیر میرے ارادے کے شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیا کہو گے بتاؤ تم مجھے، شیطان کو خواہ کا برا بھلا کو لعنت بھیج کے فرماتے مجھے ایسا ایسا، صرف 2 بات کا حکم دیا ہے، جب وصول لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ
باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں بچا شیطان کے شر سے، اور بغیر تفریق کے ہم بچ نہیں سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مانا ہے۔ اس سے زیادہ کہاں بتایا اللہ نے؟ اس کا حکم دیا، میں اور میرے فرشتے درود سلام بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو مرد عورت تم بھی بھیجو سلام۔ اس کا حکم دیا، فرض کیا، بے اس کے نہ میں تمہیں دنیا دوں گا نہ آخرت، نہ قبر میں چین ہے نہ حشر میں تمہاری عزت ہے، نہ تمہیں دنیا میں سکون ہے نہ آخرت میں تمہیں چین ملے گا۔ درود پڑھو میرے حبیب پر، بس۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم یہاں آتے ہو، یہ خالی عزت بات نہیں ہے، اس کا کم، اس کا اجر، اس کا بدل ایک دن ملے گا۔ ذرا نیتوں کو صحیح لے کر آؤ، ذرا دل کے اندر خدا کی چسک یہ لے کے آؤ کہ جو بھی اس کا بدل ملے گا۔ قانون ہے، دیر ہو جاؤ ضائع نہیں جائے۔ جو ہم سے تجارت کرتا ہے، جو ہم سے پیار کرتا ہے، جو ہمارے سے ڈرتا ہے، ہم سے مارا نہیں کرتے، ہم کو خیرات دی۔ ایک عورت مر گئی تھی، اللہ نے فرمایا ایک عورت آئی، دیکھو کتنا خزانہ لے کے آئی، پر سنا کے دیکھا پر بڑھا پاپا نہ دیا، کبھی سجدہ نہ کر، بنا زناکار بدکار نجار پکار، کیا ہے اس عورت کے اندر؟ کہنے کہ دیکھو جا کے تم یہ خزانہ لائی، دیکھا کوئی تو گھنٹوں کے بعد نکلا، مجھے تو کچھ دکھائی دیا نہیں۔ آنکھ کے نیچے یہاں کوئی ایک صفائی سا چاہیے، وہی تو خزانہ۔ وہ کیا چیز کیا ہے رب؟ کہ اس بڈھی نے یوں کہا، اے میرے رب نورنے والے، میں تو کبھی تجھے بھول کے بھی سجدہ نہ کیا، اور میں نے تو کوئی گناہ بھی ایسا نہیں کہ نہ چھوڑا ہو، چھوڑا نہ کوئی، سب گناہ کیے، اب میرا کیا ہوگا؟ تو جو بندہ ہم سے ڈر گیا ہم اسے مارا نہیں کرتا، اس کا یہ آنکھ جو ہمارے لیے جنت تو سے کہیں گیا کہ جنت تو پہنچاؤ، وہ ڈر گئی ہم سے، ہم ڈرنے کو مارا نہیں کرتے۔ یہاں پر کیا کرے گا؟ جتنا ڈرے گا جی ہے میں توبہ کروں، میں کروں نکل دیر مکا دے جوتا، یہ دنیا ہے، وہ خدا نہیں جو ڈر گیا اسے کیا ہمارے۔ اس لیے جو اولیاء کے پاس جاتا ہے اسے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی۔ اگر کوئی عالم ربانی کے پاس جاتا ہے، عالم ربانی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں دنیا، آخرت، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، فرشتے، زمین، 70,000 عالم، جو عرش کے 360 پہن کے درمیان جو عالمین ہیں، ان سب سے واقف کار ہو، اور خدا سے پیار کرتا ہو، اور فخر کی انتہا لیے ہوئے ہو، اس کے پاس جو جاتا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز ایسی ہے جیسے کہ اگر 1 کروڑ برس بھی تم نماز پڑھو تو اس نماز کے جو تم نے کی تھی عالم ربانی کے پاس اس کے پیچھے اس کے ساتھ نماز پڑھیے، وہ نماز اتنی قیمتی ہے کہ 1 کروڑ برس کی نماز اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، بے وقت۔ یہ سمجھو بات کہ اس لیے تم اللہ کے دوستی کے بعد آپ جو وہ بات سنتے ہو، یہ خالی عزت نہیں ہے، اس کا بدل ضرور ملے گا۔ کسی پہ بلا آنے والے کو ووٹ ڈلے گی، کسی پہ رنج آنے والا کا ووٹ ڈلے گا، کسی پہ کوئی تباہی آنے والی ووٹ ڈلے گی، کسی کا مال آنے والا ہے رکاوٹ ہو رہی وہ نکلے گا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، بد عقیدے کا کوئی چیز نہ دین نہ دنیا، سارا قرآن گلے میں لٹکائے رکھو، کچھ نہیں ہونے کا۔ عقیدہ جو ہوگا یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا مکہ ہے، مدینہ ہے، اس کا گھر کا، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ خالی رام رام جب کیا پڑا ہے مال، اب پکتے ہیں۔ آج جو ٹی وی بنے بیٹھے ہیں کھانے کے کارن، ان بدبختوں کو یہ پتا نہیں کہ جس دن موت آ کے کھڑی ہے ملک تمہیں سانس بھی لینے دینے کی۔ نبیوں سے یہ تو پوچھا جاتا ہے کیا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کچھ ہو جاتے، اے جبریل آپ زندہ رہنا مانگتے ہیں نبیوں یا آنا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا زبردست اس میں رفیق اعلیٰ سے ملنا مانگتے ہیں، تب ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اور یہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ کرنا، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس سے یہ نہیں کہتے کہ تمہیں کچھ کرنا ہے، ان کا مجھے کچھ کرنا، میں انتظار میں رہتا ہوں کہ کب آئے، کب میں اپنی طرف سے ڈاک ملی، کہ کچھ کرنا ہو تو مجھے کچھ ہی کرنا، کہ کچھ کرنا ہو دیکھ لو، اتنی بات کریں فرشتہ،
کہا اچھا میں وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھوں. میں وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھی تھی. سجدے میں صدر نکل گیا. پیر صاحب آج بھی کچھ اور بھی نہیں کھانا چاہیے. یہ دوزخ نہیں کہ بھرتی نہیں, ابھی کی کھوپڑی نہیں بھرتی. ہمارے یہاں ڈنڈا نہیں ہے, ہم بے کھائے مانگتے ہیں. کھا کے تو سب زندہ رہیں, بے کھائے کے مرد کا بچہ ہے. پیر بنے میں بیٹھتے ہیں, میں 3 مہینے تک نہ کھاؤں. یہ ہے کہ 3 دن کا آ کے کھا لے بھوکا مر کے گوڈے ٹوٹ جائیں گے. تو کہتے چکر آنے بس چلا نہیں جاتا. ایک پیر صاحب میرے پاس ہے, وہ اسی بات کرا تھا, وہ بھائی کہاں نہیں, مجھے تو چکر آنے لگتے ہیں جو نہ کھاؤں گے. میں نے کہا تو پیری کا کرنے کا تجھے حق نہیں ہے, تو حرام کام کرتا ہے. یہ پیری کرنا حرام ہے. پیری وہ کرے جو خدا اس کا نام لے اور اس کا پیٹ بھر جائے, اس کی روح, اس کا جسم کا بار بار تر بتر ہو جائے. جب کر بھوک لگا کے لے, پوچھو گے بھائی رحمت اللہ کو کھانے کا کچھ ابھی تو نہیں. اچھا بھائی بس ضرور صحیح پڑھنا شروع کر دوں گا. 1 گھنٹے کے لیے جانا ہے نہیں بھوک. میں کہتا ہوں اپنی, میں کسی بات نہیں کیا کرتا, میں تمہارے سامنے ایک زندہ مثال ہوں. ہر بات مجھ پر گزری ہے, نیکی کی, بدی کی, تباہی کی, بیماریوں کی, پریشانیوں کی, الزام اور بہتان کی کوئی حد نہیں رہی. میرے اوپر اتنی بلائیں برسی ہے جس سے بات کر کے ہم نے کہا ہے رب منہ تو چہرہ ہے, تجھے چھوڑ کے تو مجھے جانا نہیں. میری جان میرا بال بال تیرے قدموں کا قربان, تیرے اوپر قربان کرنے کے لائق بھی میں تو نہیں ہوں, لیکن پھر بھی تیرے اوپر قربان ہے. بس آگے میں کچھ کہہ سکتا. یہ جو پیر ہے ذرا کسی کا آزما کے دیکھ لیجیے. کبھی کبھی کوئی گاڑی کے بہت بڑے پیر ہیں, جو پیسہ ہمارے تو پاکا ہے, وہ کہیں گے اچھا بھائی ہم کہیں اور چل جائیں کھانے جا کے. جو کسی پیر صاحب آ جائے بہت بڑے ہو, جو پیر کی دعوت کر دی, ان سے کہیے حضرت یہ مرغا تو ہے آرام کا, چوری کا پکڑ لیا تو میں نے وہ کاٹا, اور یہ دال ہے, یہ دال جو ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا, اور یہ جو مسور کی دال اور روٹی جو ہے یہ بالکل حلال ہے. کھانے کو وہ کھا لے گا شرما شرمی, لیکن آئندہ تمہاری کبھی دعوت نہیں قبول کر سکتا. وہ پیر حرام خور کا بچہ, وہ کھانے کا کتا ہے. پیر وہ ہوتے جو خدا کے نام سے ان کا پیٹ بھر جائے, ان کا دل محبت میں شرابور ہو جائے, ان کی روح کی پرواز اپنے رب کی طرف ہو جائے. وہ بس میں کیا بتاؤں, تم نہیں سمجھ سکتے. مقصد یہ ہے کہ تم دھوکے میں مت آؤ, تم میرے پاس آؤ, ہر بات میرے پاس ہے. کل کائنات نباتات جمادات حیوانات میرے بخش میں ہیں. میرے رب نے پاور دی ہے بہت زبردست, مگر ہم ایک آدمی بن کر دکھائیں گے. آدمی کس کو کہتے ہیں؟ جو منتر کی ڈالیاں دکھا دی, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, کوئی کمال کی چیز نہیں. کمال کی چیز وہ ہے جو قرآن حدیث پر مرے, اس پر عمل کرے, اس قرآن حدیث والے سے پیار کرے, اس کا تابعداری کرے. ایک ایک سانس, ایک ایک رب, ایک ایک دھڑکن, ایک ایک پلک کی جگہ اللہ, ہم وہ جانتے ہیں, ہم اس کو پسند کرتے ہیں. کھانا پینے کا کیا کریں, کھا لیا جا کے بدبودار. آدم علیہ السلام نے جب گندم کھائی تھی, کوئی تو بھگتان کرے, کہنے ماں باپ بھگتان کرے کم خطا اولاد. کھا لی تھی گندم, پیٹ میں گڑبڑ ہوئی. جبرائیل صاحب کیا بات, کب پتہ پیٹ میں کیا ہوا؟ کہنے کہ یہ گندم جو آپ نے کھائی ہے, یہ چیز جو آپ کے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی, یہ اس کی گڑبڑی ہے, یہ اجابت ہوگی, بہانہ ہوگا. مگر یہ جنت میں بہانہ پیشاب نہیں ہے, آپ کو دنیا میں جانا پڑے گا. اس دنیا میں دیکھ لیا آپ کی سب سے پہلا آپ نے کیا بہانہ کیا, اور نہ آپ بدبودار ہے. اے خدا یہ کیا ہو گیا؟ تو بھائی جب آدمی اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے, وہ کھانا بند کر دیتا ہے, وہ پینا بند کر دیتا ہے, وہ سونے میں کمی کرتا ہے, وہ لوگوں سے ملاقات میں کمی کرتا ہے, جب تک اس کا حکم نہ ہو کہ اپنی میری مخلوق کو میری بات پہنچا ہے. کونے سے نکل, باہر نکل, بازار میں آ, لوگوں کو پکار. ایک پیر بزرگ تھے, ان کے پیر صاحب نے نصیحت کی کہ تو جا رہا ہے, تو جا اور فلاں مسجد میں جا کر لوگوں کو تبلیغ کرنا.
اللہ کے رسول کی پیغام شریعت قرآن حدیث کی بات بیان کرنا. چلے آ کے بیٹھ گئے. جب نماز پڑھی لوگوں نے وہ ممبر پر بیٹھ گیا کہ بھائیو میں کچھ بات کر سکوں. دونوں نے دیکھا سب کیا ہے, کوئی نہیں ہے. کیا کروں, اٹھ گئے وہاں سے. جب سارے جا گئے کسی نے بات نہیں سنی, مسکرایا ہنسے کوئی ایسا کسی ساڑی بجائے باہر نکلے. ایک بڑھیا ملی, جب باہر نکلے مسجد سے باہر ایک بڑھیا ملی. اس نے کہا بھائی جو پیر نے کہا تھا اس کے خلاف جاتا ہے. بس وہ بڑھیا نہیں تھی, وہ پیری صاحب تھے. بڑھیا کا روپ لے کے آیا, پھٹ واپس گئے جا کے بیان کرنا شروع کر. جب لوگ دیکھ چکے یہ کس سے بات کر رہا ہے, باہر گئے اس کا دماغ وہ بیان کر رہا, بات کر رہا, کسے سنا رہا ہے, فرشتے کو, آدمیوں کو, جنات کو, کسے. 30 برس تک کے ہر نماز کے بعد منبر پر بیٹھے تھے سب لوگ. دیوانہ ہے. 30 سال گزر گئے, 1-2 سال نہیں. ان کا جیا دیکھو, ان کا دل بھوٹا دیکھو, برداشت کا مادہ دیکھو. مذاق اڑا رہے, برا کہہ رہے, جب پاگل ہو گیا تو کسے سنا رہا ہے. بہت نہ ایسا کیا بیان کر تھوڑی دیر بیان کیا. لوگوں نے بات نہیں دیکھا. بھائی کیا بات ہے, 30 برس ہو گئے اسے, اس کے آنے والے میں کتنے آدمی مر بھی گئے, مگر یہ جو کو ہے تو بیٹھ کے کہے یہ کیا ہے, جب سن تو لو. پھر لوگوں نے کچھ بیٹھنا سمجھا. پھر لوگ کہا بھائی نہیں, بات بہت کال, باپ کو قرآن حدیث کی, ارے ہم نے سے چینا کسی کسی نے کی اور کتنے مذاق اڑائے. اور جس کا ضرب دیکھو پھر باپ جو کاٹ گیا. آج کون ایسا اب میں کہتا ہوں, جس بستی سے میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں وہ میری بستی سہارنپور کا علاقہ, یوپی کا. 30 سال میں یہاں بیٹھے, بہت اچھی ہو. ان لوگوں کو تبلیغ کرو, اللہ کے رسول کی پیارے کی بات بتاؤ. رات کو 12-1 بجے تک میں بولتا تھا اپنی صحن خان خانے بیٹھ کر. جب اترا تھا تو میں بولتا تھا, یہ آواز میری اتنی اور آواز تو میری ہے یہ ہاوڑا کی بستی بہت. میں نے کہا لوگوں سن لو بات, جب تک میں یہاں ہوں تمہاری خیر ہے. جس دن میں چل گیا تو میرا مرنا کیا چاہتے ہو, تم نے یوں کیوں کہتے ہیں کہ 20 بچے پاکستان میں ہی جاتے کیوں نہیں, یہاں کو بیٹھے. میں نے کہا بیٹھا ہوں جب تک بچھا رکھا ہوں, جس دن جاؤں گا تو میں دن کے تارے دکھائی دے جائیں گے, یہ بھی یاد رہے. ہوا ہی رات کو قاتل چڑھ گئے. 24 آدمی, 9 آدمی اندر, 15 آدمی چل کر خان کا قتل کرنے کے لیے. ہم نے کہا بھائی کسی کو مانگنا, کام دینا لینا, قتل کیوں کرنا چاہیں. یہ جو بھائی رحمت بیٹھا, اس کے بھائی نجم وہی موجود تھے جب یہ قصہ ہوا. ہم نے جو کہا کہ بھائی, ہم نے کہا کہ ہم ملنا جانے کا, یہ رات کا وقت 2:30 بجے کا وقت سے ملنے کا نہیں رہا. اجی بہت ضروری بات تو نہیں, میں نے کہا غلط طریقہ ہے, کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ ان کے ہاتھوں میں 4 آدمی کے اتنی لمبی لمبی کالی رنگ کی پستول, 2 کے ہاتھ میں بٹن دبا دے اتنے لمبے چھڑے, ایک کے ہاتھ میں اتنی بڑی تو ہے کہ سداسی یہ کیا ارادے ہیں, یہ کیا کریں. لیکن سمجھ نہیں آتا, اور کہا ہے رب تیرے سوا تو میں کسی کو پکار نہیں سکتا. میں نہیں پکارنے کا, تیری مجھے میری ہڈیاں موٹیاں نہ کر دے. پورا رکھا تو پوری طاقت سے جو ہاتھ مارا ہے میں نے پورا, وہ ایسا ہو جب بم کا گولا پھٹ گیا, باپ پڑے سارے سب چلے گئے. بس میں نے کہا آج میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو گئی. 24-25 آدمی ان سے بھی مکان کی چاروں طرف قتل کرنے کے لیے آئے تھے, اور اپنے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے پلنگ پہ لٹا کے ایک قرآن کی آیت پڑھ کے ان پہ روڑی کے اوپر پھینکی. مگر یہ بات سب ریشتے سے کہتے ہیں, وہ منکر کرتے رہے, سب نکل گئے وہاں سے. ہجرت فرمائی. جب یہ ہوا میرے ساتھ, میں نے کہا اب تک ارادہ نہیں تھا میرا, لیکن جب ہوا کہ اب موقع یہاں نہیں رہا, اب یہ بالکل بعد میں آنے والی. اب تو بات ختم ہو گئی, جب پچھلے آدمی قتل کے لیے آ گئے, ایک مہینے سے کچھ لیتا نہیں کسی کے. آج تک میں نے اپنی وہ کہلاتی ہے وہ قصبہ
پورا قصبہ دیکھا، ایک حصہ دیکھا ہوگا، 3 حصے دیکھا ہی نہیں آج تک، اب تک اس وقت تک۔ میں نے کہا اب یہاں رہنے کا وقت نہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی، تب میں نے یہاں پاکستان کا ارادہ کیا، سب بچایا، سب کسی ہندو تو آئے 950 ہندو آ کے بیٹھ ہوئے، بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا، نماز چپکے چپکے پڑھے، روزے سب کچھ رکھے، مندر میں جانا چھوڑ دیا، بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا۔ سمجھا؟ مجھے ایک بات بتانا کہ بھائی اے ہندو، تم جانے ایک بات بتاتا ہوں، تمہاری بیوی اگر کسی مرد سے پیار کرا گئی یا اسے نپٹ جاوے یا کوئی مرد اسے لپٹ جائے، خراب بات ہے جی، تو بس ایسے کیسے ہو جائے گا؟ میں نے کہا تو کچھ گھر جا، اگر وہ پیار کرے گا وہ گھر جائے گا، اور اگر مرد کو پیار کرے گی تو تڑی پسٹی کچھ کرتے کو دھبا لگ جائے گا، اور مرد کرے گا تو کیا لگ جائے گا؟ جی نہیں، یہ نہیں برداشت۔ میں نے کہا کہ جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے وہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے سوا کسی کے سامنے سر چکاؤ۔ ہاں جی باپ مان گئے، اب نہیں جاتے، کان پکڑے جا، اپنی کتوں میں جا رہے جا، اپنی کتنی آگے سجدہ ہے، واقعی بھگوان ہی ہے وہ، وہی نیلی چھت والا، اسی کے سجدہ ہے۔ سب 950 یہ بیٹھا ہے بچہ جو ہم سے جی اینک والا ہے، کیا نام اس کا، نام کیا ہے، زبیر، اس کے سامنے پورا گاؤں بیٹھ ہوا ہے، یاد ہے؟ عورت مرد سب بیٹھ، ہندو مسلمان، آج وہ مسلمان میرے پاس یہ کٹا جو ہوتا ہے جیسے بڑا سا اتنا بڑا کٹا بھرا ہوا خط ہوگا، خدا کے واسطے معاف کر دو، آ جاؤ، ہم نے بہت سے ہم سے بڑی ناقدری کی، ہم نے بہت گناہ کیا، ہم نے کوئی قدر نہیں کی۔ میں نے کہا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اب میں چھوڑ چکا ہوں اس بستی کو، اب میں یہاں مقیم ہوں، اب میں یہاں کے ریسیڈنٹ لے چکا ہوں، اب میں تمہاری بستی میں کبھی نہیں آؤں گا۔ جنہوں نے پریشان کیا، جنہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، آج سب گرفتار بلا ہیں، ایک نہیں بچا۔ ایسی تباہیوں میں آئے ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ خان کا کے چاروں طرف 4-5 گھر تو ایسے ہیں کہ ان کے تالے لگ گئے، کوئی تالا کھولنے والا بھی نہیں۔ ہم نے کہا یہ سب اجاڑ ہو جائے گا جس دن یہ بندہ چلا گیا یہاں سے، یاد رکھیو کہ تمہاری بستی اجڑ گئی۔ روتے ہیں، خط آتے ہیں، کیونکہ میں حق اثر پہ آتی ہے۔ 32 برس تک میں نے گنگو میں بیٹھ کر پوری گنگو والوں کو پکارا، جمعہ کے بعد، روز رات کو، اور اثر کے بعد جب بھی موقع لگا سیکھتا تھا، بولتا تھا، آواز کہیں جاتی تھی، کوئی نہیں آیا۔ وہ سنت میں بھی ادا کیے بیٹھے، کیا کیا کچھ نہیں ہوا، کیا ستم نہیں ڈھائے گئے، سب کو برداشت کیا، ہنس ہنس کر، رو کر نہیں، چلا کر چیخ چیخ کے روئے نہیں، ہنس رہی۔ تم میرے سب بچے ہو، میں تمہیں اپنے اس کی بات بتاؤں گا جس پہ میں مرتا ہوں، جس پہ میں جیتا ہوں، جسے مجھے جان دی، جس کو مجھے جان واپس کرنی ہے، میں اس کی بات مانگتا نہیں، کچھ ہی مدد نہیں مانگتا۔ آج تھا برباد، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں میرے بچوں، میرے بھائیوں، جو میری بات سن رہے ہو، ایک گناہ کو چھوڑ دو اور ایک نیکی کو اختیار کر لو۔ میں ذمہ دار ہوں، دنیا کی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، بالکل ایک گناہ چھوڑ دو، کوئی جو ایک گناہ کو چھوڑ دو، ایک نیکی اختیار کرو۔ نیکی کون سی؟ درود، اور گناہ جو غلطی ہو ایک گناہ کو چھوڑے کرنا ہی، جیسا کہ حضرت رابعہ بصری کے سامنے رابعہ بصری نے عورتوں سے کہا، بصری کی عورتوں بیٹھی جی، اے عورتیں ایک چیز چھوڑ دو، میں تمہاری ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ تو تم بات کر جاؤ تو میں بتا دوں گی، طے کر جاؤ کہ ایک گناہ، صرف ایک گناہ، اور سب کچھ کیجو، ایک گناہ۔ کہا چلیے۔ بصرے کی عورتیں سب جمع ہوئی، لگا بھائی اتنی بڑی بیوی ہے، بزرگ عورت ہے، وہ جو کہہ رہی کہ میں ذمہ دار ہوں، بس پہلے لوگ ان کے لوگوں میں زیادہ ڈرتا، ہمارے نہیں اتنا، اور وہ جو کہے ایک گناہ کو چھوڑ دو میں تمہیں بخشوا دوں۔ بیویوں کیا کہتی ہے عورت نے؟ کہا اس سے اچھی اور کیا بات؟ انہوں نے کہا طے پکا کہ ہاں پکا، آ گئی ہوں، اے بیوی ہم آ گئے ہیں۔ کہا کیا ہے وہ بات جو ہم چھوڑ دیں؟ صرف زنا نہ کرنا۔ کہا بس؟ عورت نے کہا بس، یہاں پر زنا نہ کرنا، میں تمہاری ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا کان پکڑے، بھائی پتہ بھی چل گیا کون کتنی زنا کر رہا تھی۔ سب نے کہا توبہ کریں، ہم زنا کرنے کی کیا، صرف ایک گناہ چھوڑ دو کوئی سا، اور ایک نیکی دے دو، وہ ہے درود۔
میں جانوں میرا رب جانے، ایک کو بھی تو دوزخ کے کنارے پہ جانے دینے کا، جو خدا نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو تب مجھے اپنے پتہ نہیں، لیکن امید کرتا ہوں کہ جس پر میں رستہ جیتا ہوں وہ والا مجھے دور کیسے کرتے، جس کا نام لے لے کہ میری روح، میرا دل، میرا جسم سرشار ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ مجھے کیسے کہیں ڈال دے گا؟ وہ تو مجھے اپنے قدموں میں تو مجھے صرف جنت نہیں چاہیے، یہ دوزخ نہیں چاہیے، صرف دنیا نہیں چاہیے، 70,000 عالم نہیں چاہیے، تیرے قدم مانگتا ہوں اے رب، تیرے قدم بس۔ اور کوئی جنت مانگے، کوئی حور غلمہ مانگے، کوئی جواہرات مانگے، کوئی سونا چاندی مانگے، کوئی گھر باہر، میرے گھر تھا نام، میں نے کہا بھائی میرے نام کیوں کر دیا، مجھے فقیرات دیں، آخر کو میں نے ان بچوں کے نام کہا تمہارے نام ہے یہ گھر، میں نہیں کرتا، نہ روپیہ پیسہ ہوگا جو کچھ پیسے پوچھے ہوگا بھائی تم اپنے نام کر لو تو آپ تو مہمانوں کے خرچ میں آ جائے، اور گھر میں نے اپنے نام ہی نہیں کیا، میرے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ جو میں کسی کو دے سکوں، فقیر آدمی، میں اپنے فقر کو چھوڑ کر دنیا اور خزانہ اور مال ہرگز نہیں دوں گا۔ جو شخص جنت کو نہیں دے گا وہ دنیا کو کیا پتہ دے گا؟ جو مٹی کی دنیا ہے، جس کی گردہ اڑے تو چھاتی پر ناک میں بڑھ جائے تو دما ہو جائے، اس دنیا سے کون محبت کرے گا؟ وہ جو سونے کی دنیا میں تم سے پیار نہیں کرتا، پیار کے لائق صرف اللہ ہے اور کوئی۔ تو اس بات سے بس لمبی بات ہو گئی، تمہیں کھانا پینا ہے آگے، تو اس وجہ سے بس تم یہاں آتے ایک گناہ چھوڑ دو اور ایک نیکی دے لو، نیکی دو درود شریف پڑھنا، اور کوئی گناہ، زنا، جھوٹ، کوئی چیز جس میں خطرناک ہے مجھے اب کرنی نہیں، اب نہیں کرنا، مر جانا مگر یہ نہیں کرنا۔ پھر دیکھو جب میں جی دوں تو کہ میری کہنے کی بھی ضرورت ہی نہیں، کیوں؟ ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، ایک بول شاید پہلے بھی سنا ہے، ایک آدمی ہل چلا رہا تھا اپنے کھیت میں، کہیں مسلمانوں کی اور انگریز یا یہودی یا نصرانی کوئی کی لڑائی جنگ چل رہی تھی، تو جب یہ ہل چلا رہا تو اسے آواز آئی، اس نے کہا جیت گیا، نعرے کے والے، اس نے بھی وہی کہا اللہ اکبر، اس نے بھی وہی سرجادت وہ آواز اٹھائی تھی، اس نے بھی ایک دو دفعہ کہا، بس ختم تو کام ہے، مر گیا وہ۔ اللہ نے فرشتے سے بولنا ایک گناہ، ایک ذرا ڈر بخشی گئی، ایک عورت ایک ساعت میں یہاں کھڑا آنسو لگا ہوا تھا اس کے بعد، اس سے وقت آ گیا، ایسا ہی اس کا فرشتے نے آگے کہا صاحب نام کا نشان ایمان دین کا، ادھر دیکھو جا کے، بہت دیر کے بعد ایک فرشتہ نکلا، دیکھ آ کے کہنے آیا اور تو کچھ مجھے دکھائی ہے، ایک زبان کی کروٹ میں ایک ننھا سا ریت کے ذرے کے برابر چمک ہے کہ وہی تو ہے ایمان، سب کچھ وہی تو خزانہ لے کے آئے، اس نے مسلمانوں کی ہمدردی کے اندر اس نے بھی اپنے حالانکہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا، اس نے وہیں سے کہا اللہ اکبر، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے اس کی زبان میں ایک چمک آ گئی اور وہ جنتی بن گیا، یا تصور جو کہ نماز کا، روزے کا، حج کرنا، زکات کا، خیرات کا، نفرات کا، کہیں کا بھی تک جو اس خدا کو پوچھتے ہو، ہمیں تمہیں شرم آنی چاہیے، وہ اتنا رحمان اور کریم، اور ہم اتنے شکری اور قلب بن جائیں کہ وہ ہم پر اتنے رحم کرے کہ ہم اس کی ایک وجہ سے ایک گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، پھر تم کچھ بھی نہیں، ایک نیکی نہیں کر سکتے، پھر تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں، پھر تو دو رخ تیار، دروازے کھلے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد ہر ایسے انسان پہ 1000 دروازہ کھلے گا، دو رخ، لیکن جس کے پاس یہ ہوگا جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایک نیکی کرو وہ ضرور، ایک گناہ کو چھوڑ دو جو تم میں زبردست ہو، بخش جائے، ایک نے اتنے سے نقطے کے اوپر زبان کی کروٹ میں بخش دیا خدا نے، ایک سکھا آنسو آنکھ کے نیچے لگا تو بخش دیا میرے رب نے، ایسے رب کو چھوڑتے ہو جو اتنا رحمان رحیم اے میرے بندو، اگر تھوڑی سی میری بات مان لو تو میں تمہیں کیوں عذاب دوں، کیسا پیارا رب ہے تم کیسے آدمی ہو، تمہاری ماں سے، تمہارے باپ سے، تمہارے بھائی سے زیادہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ایسے پیاروں کو چھوڑو جو ہم کہے ایک بات تھوڑی سی بات میری مان دو، تو میں تمہیں کیوں عذاب دوں، کیا ادا ہے، ایک اس بول کے اوپر دی جاتا زندگیاں قربان کر دو، 1,00,000 کروڑ ایک دن کے اس خدا کی قسم پر، ہم تو اس کے لائق قربان ہونے کے بھی لائق نہیں، لیکن یہ جیسے قدموں میں ڈال کے جوتے کی طرح سے کیا ٹھوکر مار کیا کچھ تیرے ہیں، زیادہ کہیں نہیں، برے یہ کریں،
بس خدا کے لیے ایک گناہ کو چھوڑ دو، ایک نیکی لے لو ضرور شریف، جتنا پڑھو گے جتنا خوب ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، اسی میں تمہاری زندگی میں برکت ہوگی، تمہاری آخرت میں بھی، تمہاری قبر میں بھی، تمہارے حشر میں بھی، تمہارے نسل میں بھی، تمہاری دوزخ کے بچاؤ میں بھی۔ یہی ہے خود محرم آئے گا، اس کا 10ویں کا روزہ سب رکھ لیجو تاکہ تم دوزخ کی آگ سے ہمیشہ 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 کے لیے محفوظ رہو۔ اب تم شریف کو پہلے بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن ادھر اور اتنا ادھر ہے ضرور شریف۔ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم پر اپنے سب پر اپنی مخلوق پر رحم اور کرم اور فضل فرما دے، ہم پر اپنے کرم اور فضل کی انتہا عطا فرما دے۔